اگر ان کی وہ کمی اس قسم کی ہوگی کہ وہ شادی کر سکتے ہوں گے، تو ان کی شادیاں بھی ہوں گی۔ اگر ان کی وہ کمی اس حد تک ہوگی کہ وہ شادی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، تو وہ شادی کیے بغیر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ لیکن یہ ایک معذوری ہے، اس کا کسی بھی قسم کے ایجنڈے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو جینڈر کی بحث کے اندر لانا ہی نہیں چاہیے، یہ جینڈر کی بحث نہیں ہے۔ اگر کوئی بالفرض یہ سوال اٹھا بھی دے کہ اگر کوئی بالکل ہی 50% مرد اور بالکل ہی 50% عورت ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے معاشرے میں 1-1.5% لوگ ہیں جو انٹرسیکس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے بھی اگر کوئی لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہو بھی جائے گا، تو اگر اس پورے 25 کروڑ کے ملک میں 20 برس کے بعد کوئی ایک ایسا کیس آ بھی جائے گا جس پہ ڈاکٹر بھی انگشت بدندہ رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ بالکل ہی 50-50 ہے، تو اس سے ڈاکٹر پوچھ بھی لیں گے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور اس کے حساب سے اس کی سرجری بھی ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ 50 سال کے بعد ہونے والے ایک واقعے کی بنیاد پر اس کو جینڈر ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا، یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس شخص سے رائے پوچھی گئی تھی چنانچہ اس کا کوئی رائے سے تعلق ہے۔ 50 یا 60 سال کے بعد ایک ایسا شخص بھی پیدا ہو جاتا ہے جس کی 3 ٹانگیں ہوتی ہیں، لیکن میں نے آج تک کہیں کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کسی ویڈیو میں نہیں سنا کہ انسانوں کی 2 یا 3 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ انسانوں کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ ایک ایکسیپشن کی بھی ایکسیپشن ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ تو جینڈرز 2 ہی ہوتی ہیں، یا مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتے ہیں، اس کے بعد اس میں ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کو تو آپ بالکل سائڈ پر کر دیں، اس چیز کی بنیاد پر ایک نئی جینڈر کی بات کرنا اور اس نئی جینڈر کے حقوق کے تحفظ کی بات کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ نے حقوق کے تحفظ کی بات کرنی ہے تو آپ بات یہ کریں کہ ڈسیبلٹی جن لوگوں کی ہوتی ہے ان کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے یا نہیں۔ جیسے لنگڑے شخص کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، اندھے شخص کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو بھی ایسی معذوری ہے جو اس کے جنسی اعضاء سے متعلق ہے تو اس کے حقوق کا بھی تحفظ ہونا چاہیے۔ اس کا جینڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جس جینڈر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مرد یا عورت، اس جینڈر کے اندر رہتے ہوئے ہی اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ یہ ایک کیٹیگری ہے، اس کو آپ سائڈ پر کر دیجیے۔ دوسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے سیکسول پریفرنس کی، جس کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اسٹریٹ ہوتے ہیں، ان کو مردوں کو عورتیں اور عورتوں کو مرد پسند ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ رائے دی جاتی ہے کہ نہیں، وہ اسٹریٹ نہیں ہوتے، وہ گیز ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے گیز یا لیسبین کی رائے طے کر لیتے ہیں کہ وہ مرد ہیں لیکن ان کو مرد پسند ہے، وہ عورت ہیں لیکن ان کو عورت پسند ہے۔ کچھ کے لیے آپ بائی سیکسول کی ٹرم نکال دیتے ہیں کہ نہیں، ان کو مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی دلچسپی پائی جاتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر سوائے بے راہ روی کے کچھ بھی نہیں ہے، یہ پوری کی پوری کیٹیگری صرف بے راہ روی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح بتاتی ہے کہ مردوں کے لیے عورتیں ہیں اور عورتوں کے لیے مرد ہیں۔ اللہ نے جوڑے بنائے ہیں، ازواج کے جوڑے بنائے ہیں، اور مردوں کو عورتیں اور عورتوں کو مرد ملیں گے۔ اگر کسی مرد کو مرد پسند ہے یا اگر کسی عورت کو عورت پسند ہے تو اس کی صرف 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو ایک مینٹل ڈیزیز ہے، اس کو ایک بیماری ہے۔